لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجبان الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر علیہ السلام کی وفات کے موقع پہ، ان کی رحلت کے موقع پہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیغمبر اکرم جو سید الصادقین ہیں، جنہوں نے یہ قرآن مجید کا پیغام ہم تک پہنچایا، وہ جناب ابو ذر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری امت میں ابو ذر اپنے زہد و تقوی کے اعتبار سے شبیہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول اکرم آپ کو شبیہ جناب عیسیٰ قرار دیں، جن کی بات میں کوئی جھول نہیں ہے، جو رب العزت کے حکم کے علاوہ گفتگو نہیں فرماتے۔ وہ سید الصادقین جب آپ کو یہ سند عطا کر دیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے چند بار آپ نے اس بات کو تکرار کیا کہ آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے شخص کو اٹھایا نہیں اپنی پشت پہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ آپ کی سچائی کی گواہی بھی سید الصادقین دے رہے ہیں، آپ کے تقوی کی بھی گواہی سید الصادقین دے رہے ہیں، اور آپ کو معمولی نہیں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شبیہ قرار دیا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مکمل اطاعت رب العزت کی، اور رسول اللہ کے بعد بھی آپ ثابت قدم رہے، حتیٰ رسول اللہ کے بعد سقیفہ بنی سعدہ کے ماجرے کے بعد مولا کائنات جناب زہرا کے ساتھ مدینہ کے گھروں میں رات کے وقت تشریف لے گئے، اور تقریباً 40 گھرانے ایسے تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جب وعدہ کیا تو مولا نے کہا کل صبح تم جو مرد ہو اپنے سر منڈا کے اسلحے سے لیس ہو کر مسجد میں میرے پاس آنا۔ لیکن اگلے دن صبح 4 افراد سے کوئی اور فرد نہیں آیا۔ وہ 4 افراد جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب سلمان اور جناب زبیر۔ اگلی رات پھر آپ گئے انہی گھروں میں،
پھر ان سے کہا، صبح انتظار کر رہے تھے تو دیکھا یہی 4 افراد پھر آپ کی خدمت میں آئے۔ تیسری رات بھی آپ اسی طرح ان 40 گھروں میں گئے، لیکن صبح کے وقت ان 4 افراد کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا۔ آپ نے جتنا ولایت کا ساتھ دیا اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے ہمیں تاریخ میں۔ آپ دیکھیں کہ نہ فقط اس موقع پہ، آپ ہر موقع کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے تھے اور مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے زنجیر کو تھامے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے پچھلے سال اسی مقام پہ رسول اللہ کو اس زنجیر کو تھامے ہوئے دیکھا اور رسول اللہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر خمیدہ ہو جائے، اس میں خم آ جائے، اتنے روزے رکھو کہ تم کمان کی طرح پتلے ہو جاؤ، اور دین رب العزت کی اتنی تبلیغ کرو کہ لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی کے دل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بغض ہوا تو اللہ رب العزت خود اسے اوندے منہ آتش جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزان گرامی، ایک ایسا سچا انسان جس کی سچائی کی رسول اللہ گواہی دے رہے ہوں، وہ ہر موقع پہ ولایت امیر المومنین کو اجاگر کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک بار شام کی طرف جلا وطن کیا گیا اور دوسری بار ربضہ کی طرف۔ ربضہ ایسا صحرا تھا، بے آب ہو گیا، وہاں سے حجاج کا گزرگاہ وہ تھی۔ آپ کو رسول اللہ نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو اس طریقے سے جلا وطن کیا جائے گا، اور عراق سے آنے والے حاجیوں کا ایک گروہ آپ کو غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا، اور آپ کو دفن بھی کرے گا۔ آپ جب وہاں تھے تو کہتے ہیں آپ کے فرزند جو زر تھے وہ وہاں بیمار ہوئے، ایک ایسا صحرا جس میں کچھ بھی نہ ہو، آخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ بہت دل برداشتہ تھے، بیٹے کا غم بھلا نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے کے علاوہ آپ کی فقط ایک صاحبزادی تھی۔ آخری وقت میں صاحبزادی کو آپ نے کچھ وصیتیں کی، وہ گھبرا گئی، کہنے لگی بابا اس وقت میں اگر آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کر پاؤں گی تنہا؟ آپ نے کہا مجھے رسول اللہ نے اطلاع دی تھی کہ گھبرانا نہیں، حجاج کا ایک گروہ یہاں سے گزرے گا اور ان تمام امور کو وہ انجام دے گا۔ آپ وفات پا گئے۔ جناب ابو ذر کی بیٹی آ کے اس راہ میں بیٹھ گئیں، قافلہ آیا، تعارف اپنا کرایا، ان میں جناب مالک اشتر تھے، آئے اور انہوں نے ہی غسل دیا جناب ابو ذر کو، کفن دیا اور سپرد خاک کیا۔ میری دعا ہے آخر میں رب العزت کی بارگاہ میں، بار الہ ہمیں بھی اہل بیت کا ایسا سچا ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرما، اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما جو اہل بیت کی راہ پہ چلتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔